اور سر میں آپ دور یہ دور کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر کی صاحب، ڈاکٹر جبار خٹک، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو سوشل میڈیا سے اتنا یہ پرابلم ہو رہی ہے، دیکھیے نا، سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پاکستان میں انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگ ہی کتنے ہیں، آپ ذرا دوسرے کنٹریز میں چلے جائیے، آپ انڈیا میں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر کتنے کروڑ لوگ کتنی آسانی سے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو یہ ایک یہ بھی تو بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے اس کو، حالانکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو خبر ہی سوشل میڈیا سے آتی ہے، کو جرنلسٹوں کو کوڑے بھی لگائے جاتے رہے، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو جمہوری دور سے جو ہے وہ اس طرح کی توقعات نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ تک رسائی کن لوگوں کی ہے؟ دیکھیے، اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے، یہ اس کی جو ہے نا ادراک بھی، اس کا احساس بھی حالیہ چند دہائیوں سے پہلے ہوا، جب انڈیا میں ایک گھریلو خاتون نے غالباً راجستھان کے علاقے میں اپنی یونین کونسل سے بجٹ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیے، آپ اس نے کہا ہمارے علاقے میں گندگی ہو رہی ہے، صفائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بجٹ نہیں ہے، تو اس نے کہا بجٹ بتاؤ مجھے، اس نے کہا تمہارا کیا کام بجٹ کا ہے؟ تو اس سے تحریک جو ہے نا شروع ہوئی کہ مجھے جاننے کا حق ہے، اور رائٹ ٹو انفارمیشن کی پوری تحریک جو گلوبل تحریک بنی، اس کی انڈیا سے ایک اٹھان شروع ہوئی، تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نا وہ بیسک ہیومن رائٹ بن گیا ہے کہ ہمیں معلومات تک رسائی دے، ہمیں خبروں تک رسائی دے۔ دوستوں آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ ابھی حال ہی کے دنوں میں پاکستان میں پترکاروں کو اوپر ہونے والی جاتیوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور دوستوں اب اس سے بڑے بڑے پترکار بھی نہیں بچ رہے ہیں۔ آپ کو حامد میر کا قصہ تو پتہ ہی ہوگا، لیکن دوستوں اب پاکستان کی عمران خان سرکار نئے قانون بنانے جا رہی ہے جو پترکار، یہاں تک کہ یوٹیوب پترکاروں پر بھی شکنجہ کس دے گا، جس کے بعد کوئی بھی شخص اگر سرکار یا وہاں کی آرمی کے خلاف بولے گا یا بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے چینل کو بند کرا دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو طرح طرح کے قانون لگا کر اس کو پرتاڑت کیا جائے کہ وہ آنے والے سمے میں سرکار یا آرمی کے خلاف بولنے کی سوچے بھی نہیں۔ دوستوں یہ کیول لوگوں کی سوچ دبانے کا طریقہ ہے، اسے پاکستان پہلے گپ چپ طریقے سے کرتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ نیا قانون بنانے کے بعد کھلے عام لوگوں کی آواز دبانے کا کام کر رہا ہے۔ چلیے اس میں جو لا بنائے گئے ہیں، جو اس میں اس کے حساب سے تو یہ بہت ہی یہی وجہ ہے کہ پوری جرنلسٹک جو کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر امینڈمنٹ ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے، آپ نے جو ماضی کی بھی بات کر دی، تو ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اظہار پہ جو ہے آزادی انہیں پسند نہیں آئی ہے۔ اب ہم نے تاریخ کو بھی ہم دباتے ہیں، آپ نے سب کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے کی تقریر بھی جب وہ سنسر کر دی جائے اس کے ابتدا سے، تو ہمارے جو ہے نا وہ جو حکومت کرنے والے جنہوں نے جب بانی پاکستان کو نہیں بخشا، ان کو بھی ان کی تقریر بھی سنسر کر دی، تو باقی جو ہے وہ وہی سے ایک سلسلہ سارا چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذرائع ابلاغ جو ہے نا وسیع ہوتے جائے، ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بڑھتی گئی، اور یعنی کہ کچھ حکمران جو ہے نا وہ کچھ زیادہ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ہمیں تھوڑی تھوڑی آزادیاں یعنی کہ میسر آئیں، لیکن ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے ہمارے ملک میں میڈیا کو جو ہے نا بڑا ایکسپلور کیا، اضافہ کیا، اور نیوز چینلز اور یعنی سیٹلائٹ چینلز کی ابتدا کی، بالکل یہ اس دور کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ وہ جب کارگل کی جو جنگ ہوئی تھی، کارگل کی جنگ میں دنیا نے ہمارے میڈیا کی طرف جو ہے وہ کان بھی نہیں دھرا اور اسے ناقابل اعتبار سمجھا، اسی لیے کہ انڈیا کے اندر پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ تھا، تو پرائیویٹ میڈیا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طور پر جو ہے نا کسی حد تک اس میں جو ہے نا ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر ملے گا، تو کارگل کی جنگ ہم پروپیگنڈا اور میڈیا کی میدان میں ہار گئے تھے، اصل میدان میں ہم جیتے یا ہارے وہ مجھے نہیں پتا، وہ میڈیا کے میدان میں ہم ہار گئے، جی میڈیا ٹھیک ہے۔ کے میدان میں ہار گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہماری حکومت جو ہے وہ فوجی حکومت جو جنرل مشرف کی قیادت میں تھی، مجبور ہوئی کہ ایک پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا وہ خلاف کھڑا کیا جائے، تو جب پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا یہاں پر آیا
تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہم ایک پھیلائیں بھی اور پھر یہ توقع رکھیں کہ میڈیا جو ہے وہ اسے جو ہے اس کی آواز کو محدود کیا جائے گا، اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس میڈیا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حقائق کی عکاسی نہ کرے، تو پھر وہ میڈیا نہیں رہتا۔ کو بہتر بنانے، کسی تعلیم کو بہتر بنانے، ہیلتھ سروس کو بہتر بنانے کی کریں۔ تو یہ ایک بدلتی جو ہے نا صورتحال ہے جس کے اندر یہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ شاید کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک وہ جو نیریٹو ہوتا تھا نا کبھی کہ جناب ملک میں ایک ہی چینل ہے اور اس پہ صرف حکومت کا نیریٹو جا رہا ہے، یا اگر دوسرے چینلز آ بھی گئے تو اس کے اوپر بھی آپ کا دباؤ ہے اور وہاں پر بھی پریشرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی تنقید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو کنسرن ہے گورنمنٹ کا یا اداروں کا وہ یہ ہے کہ تنقید جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے جو ہو رہی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سنپ کیا جائے۔ تو مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ابھی بات کی سر، اب تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہم ابھی تک اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم ابھی تک ٹک ٹاک اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو ہم ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اب یہ کاروبار ہے، اب یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس سے کما رہا ہے، آپ ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ اس کو جو کاروبار کہہ رہی ہیں، میں تھوڑا سا اس کو فرق کے طور پر کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا اب عوام کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے لیے ہماری خوراک ضرورت ہے، ہماری صحت کی سہولت ہے، ہمارے لیے شیلٹر ضروری ہے اور ہمارے لیے جو ہے نا تعلیم ضروری ہے، یعنی کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو ہمارے آئین میں بھی ہیں اور حقوق کے بین الاقوامی جو ہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے بین الاقوامی اعلامیہ میں بھی دیے گئے، یہ بنیادی حق ہے۔ اور جیسے ابھی رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو لائف کو آپ کیسے ریسٹرکٹ کریں گے؟ کہ آپ ٹھیک ہے آپ ہاسپٹل کھولے، وہاں کا ایک سلسلہ ہو اور یعنی کہ اس کے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہو، اس کے لیے ایس او پیز ہوں اور ٹی او آرز ہوں، اور اسی طرح جو ہے نا آپ فوڈ کے لیے آؤٹ لیٹ جو فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں اس کو جو ہے نا آپ یہ کریں گے۔ ریگولیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کوالٹی بہتر بنائیں گے۔ آپ یہ تو نہیں کریں گے بھئی ان اسپتالوں میں جو ہے نا علاج بند ہو جائے اور ان میں جو ہے نا ان ہوٹلوں سے جو ہے نا کھانا بند ہو جائے یا گروسری اسٹور بند ہو جائے، بلکہ آپ کو ایک زیادہ فیسلٹیز جو ہے نا وہ زیادہ کرنی ہے۔ ہاں یہ حکومت کا جو ہے نا ریاست کا ایک فرض ہونا چاہیے کہ ذرائع ابلاغ کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو چھوٹے علاقے کو جو ہے نا اپنا ایک میڈیا چاہیے۔ لاہور بہت بڑا شہر ہے، اسلام آباد بڑا شہر ہے، یہاں پر تو ہر علاقے کا ایک اپنا جو ہے نا وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہونے چاہیے۔ لاہور سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جبار خٹک آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو سوشل میڈیا سے اتنا یہ پرابلم ہو رہی ہے، دیکھیے نا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پاکستان میں انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگ ہی کتنے ہیں۔ آپ ذرا دوسرے کنٹریز میں چلے جائیے، آپ انڈیا میں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر کتنے کروڑ لوگ کتنی آسانی سے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ایک یہ بھی تو بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھ کے بات ہوتی ہے اس کو، حالانکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو خبر ہی سوشل میڈیا سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات ہے کہ اب جو ہے انٹرنیٹ، پہلے یہ تھا کہ جب کمپیوٹرز نئے آئے تھے ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات کر رہے تھے، ہیوز اور ہیوز ناٹ کمپیوٹر کے اندر بھی تھا، میرے پاس کمپیوٹر موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سیلولر ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی جو ہے نا وہ جو اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان دونوں کی کمبینیشن سے اب وہ ہیوز اور ہیوز ناٹس کا فرق جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ یوں ختم ہو رہا ہے کہ موبائل آ رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ تک جو ہے نا وہ رسائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس کی پینیٹریشن کم ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ رائٹ ٹو انٹرنیٹ بھی بیسک ہیومن رائٹ میں شامل کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عام آدمی پارٹی نے جب دلی میں الیکشن جو ہے وہ جیتا تو وہ ان کے منشور میں تھا کہ ہم ہر ایک شہری کو انٹرنیٹ مفت مہیا کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں صحت کی سہولتیں مفت ہوں، روزگار کی ضمانت ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شیلٹر دیا جائے اور خوراک دیا جائے، بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، ایسے انہوں نے انٹرنیٹ اور دکھایا بھی۔ اب جو ہے نا رائٹ ٹو انٹرنیٹ کی بھی ایک دنیا ایک بین الاقوامی تحریک بن گئی ہے، لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کے ناٹ رائٹ ٹو انٹرنیٹ بٹ رائٹ ٹو ہیو براڈ بینڈ انٹرنیٹ۔
براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی بجائے جو ہے نا اب آپ کو علاوہ نہیں یہ اب ہو جائے گی یا 5 سال 10 سال کے بعد بیسک ہیومن رائٹ ہو جائے گی. جب آپ میرے جو ہے نا رائٹ ٹو ہے انٹرنیٹ کو جو ہے نا میرے سپریس کرو گے تو بالکل ہی اس کے ایکویلنٹ ہوگی. تو آپ میری سانس بند کر رہے ہیں, آپ میرا گلا دبا رہے ہیں, آپ میری آنکھیں بند کر کے مجھے دیکھنے سے محروم کر رہے ہیں.